ہم نے بات کی کہ ہمارا پوسچر کیسے ہونا چاہیے، ہماری قامت کیسے ہونی چاہیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، جب ہم لیٹتے ہیں، جب ہم کوئی چیز اٹھاتے ہیں۔ اگر وہ چیز ہماری پوسچر ہمارا قامت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی تو اس کے ساتھ کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں؟ یا دوسرے معنوں میں ہم کہتے ہیں کہ کنسیپٹ اباؤٹ ہاؤ پوسچرل کنٹرول ہرٹس چلڈرن، کہ بچوں کو جب وہ ان کا پوسچر ٹھیک نہیں ہوتا اور وہ اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں تو اس کے ساتھ ان کے لیے کیا پرابلمز آتی ہیں۔ اگر تو گڈ پوسچر کے ساتھ ہے، وہ چاہے بیٹھتے وقت ہے، چاہے کھڑے ہوتے وقت ہے، چاہے کوئی چیز کو لفٹ کرتے وقت ہے، چاہے لیٹتے وقت ہے، تو پھر تو کسی طریقے کی پرابلم نہیں۔ مگر اگر ان کا پوسچر بیڈ پوسچر ہے، انکریکٹ پوسچر ہے، تو اس کے ساتھ ان کو کیا پرابلم ہوتی ہے؟ تو اس میں جو سب سے پہلے جو جس چیز کی ان کو پرابلم ہوتی ہے دیٹ از کالڈ لیک آف اٹینشن۔ وہ صحیح طریقے سے کوئی بھی کام توجہ کے ساتھ نہیں کر سکتے، اپنی توجہ مرکوز کر کے نہیں کر سکتے کوئی بھی کام، اور وہ بھی خاص کر کے جب ہم بات کریں گے زیادہ دیر کے لیے۔ تو جب بچے جو آپ نے دیکھا ہوگا اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو دے نیڈ lot of attention while they are working specifically in their studies۔ اسی طریقے سے اگر وہ کوئی اسپورٹس کھیل رہے ہیں یا کوئی ادر ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، تو اگر ان کی اگر توجہ صحیح نہیں ہوگی تو وہ کام جس طریقے سے ہونا چاہیے ویسے نہیں ہوتا۔ سو ون آف دی فرسٹ تھنگ یو ول نوٹس ان اے چائلڈ ود ویک کور مسلس از اے اسٹرگل ٹو فوکس، کہ وہ بچے جن کا کور ایریا جو ہوتا ہے، یہ والا ایریا ہمارا جو ہے، یہ ہم کہتے ہیں یہ کور ایریا ہے، اور اس کور ایریا کے مسلز اگر بچوں کے ویک ہوں، اپر اور فرنٹ اور بیک سائڈ کے، تو یہ والے مسلز جو ویک ہوں تو وہ بچہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے ساتھ کنسنٹریشن کے ساتھ اٹینشن کے ساتھ وہ کام نہیں کر پاتا۔ سو ایز آئی سیڈ بفور، انسٹیڈ آف پوسچر بینگ آٹومیٹک، these children have to exert attention to sit upright in their chairs، کہ اگر تو یہ بچے چاہتے ہیں کہ وہ صحیح دل جمی کے ساتھ اور کام کے اوپر توجہ رکھ کے اپنا اسکول میں یا کوئی بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں یا کمپیوٹر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جب بیٹھ کے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو صحیح پوسچر کے ساتھ کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر ان کے لیے پرابلمز آئیں گی، اور جس میں سب سے بڑی پرابلم لیک آف اٹینشن ہے۔ This bogs down their higher functioning thoughts process so that there is a less attention to spare، کہ یہ اگر وہ صحیح طریقے سے صحیح اپرائٹ پوسچر کے ساتھ ہوں گے تو وہ آٹومیٹیکلی اس چیز کے اوپر ٹوٹلی فوکس ہو جائیں گے، اور اس چیز کے اوپر اپنی توجہ مرکوز رکھتے ہوئے ان کو ادھر ادھر کی چیزوں کے اوپر توجہ کم سے کم مرکوز کرنی پڑے گی، یا دوسرے معنوں میں ان کو دوسرے کاموں کے لیے لیس ٹائم اسپیئر کرنا پڑے گا۔ We all may be guilty of multitasking, but after a while it gets a little overwhelming، کہ ہم اکثر جو ہے ایک وقت میں کئی کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ چاہے بیٹھے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، تو اس میں بعض اوقات یہ چیز بھاری ہو جاتی ہے، یا دوسرے معنوں میں ہم کہتے ہیں مشکل بن جاتی ہے کہ ایک ہی وقت میں آپ زیادہ کاموں کی طرف توجہ دینے کی کوشش کریں۔ سو ویل these kids are constantly being forced to multitask, and when they get overwhelmed their choice comes between focus on math worksheet or fall out of their chair، کہ وہ پھر جب یہ بچے جب اس کے اوپر زیادہ صحیح طریقے سے فوکس نہیں کر پاتے، اور جب صحیح طریقے سے پوسچر کے ساتھ صحیح طریقے سے نہیں بیٹھتے، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرتے کرتے وہ پھر اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گرنے کی حد تک وہ چلے جاتے ہیں، یا دوسرے معنوں میں وہ چیئر کے اوپر جس طریقے سے ان کو بیٹھنا چاہیے صحیح پوسچر کے ساتھ وہ اس طریقے سے بیٹھ نہیں پاتے۔ Most kids would not pick the worksheet, and some probably abandon their school work and fall out of their chairs anyway، کہ زیادہ تر بچے جو پور پوسچرز کا اس طریقے سے شکار ہوتے ہیں تو وہ کام کرتے کرتے وہ پھر اس طریقے سے توجہ نہیں دے پاتے، تو اپنا کام چھوڑ کے وہ پھر اس کو ملتوی کر دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں یا اگلے دن کے اوپر رکھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ان کی وہ جس کو ہم کہتے ہیں اسٹڈی جو ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے۔ سو اگر ہم بات کریں کہ یہ جو بیڈ پوسچر ہے، یا جب ہم پوسچر کو صحیح نہیں رکھ پاتے، گڈ پوسچر نہیں کر پاتے رکھ پاتے، تو وہ کس طریقے سے آپ کو ہرٹ کرتا ہے؟ تو وہ ایک ہرٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے
لیک آف اٹینشن کہ آپ صحیح طریقے سے توجہ نہیں دے پاتے۔